کوئی اجتہاد ہوتا ہے تو اس کی نوعیت بڑی حد تک آسان ہو جاتی ہے کہ اجماعی ہو جائے. کیا آپ آج کے دور میں اس کو تجویز کرتے ہیں کہ ریاست کے زیر اہتمام اسی نوعیت کا ایک اجتہادی ادارہ وجود میں آئے جس میں علماء شامل ہوں؟ مفقود الخبر کا جو مسئلہ ہے یہ صرف برصغیر پاک و ہند کا نہیں تھا، بلکہ اس سے پہلے بھی یہ مشرق وسطیٰ وغیرہ کے اندر وہاں موجود تھے. ممالک رحمہ جو ہیں وہ 4 سال اس کو رکھتے تھے، تو اسی کو اختیار کیا گیا ہے کہ یہ ایسا نہیں ہے کہ ان حالات کے بعد اس کو لیا گیا، نہیں بلکہ یہ پہلے سے چیز موجود ہے کہ جب وہ چیز جو کہ نص میں نہیں آئی ہے، جو ہے اجتہادی، تو اجتہادی کے اندر جو ہے نا وہ یہ حق حاصل ہے کہ اگر یہ زمانہ تقاضا نہیں کرے تو دوسرے امام کر لے لیا جائے کو. یہ ایک اصولی فیصلہ ہے، تو اسی اصولی فیصلے کو یہاں جو ہے نا وہ اختیار کیا گیا. یہ صرف مولانا تھانوی صاحب کو نہیں تھا، بلکہ اعلیٰ حضرت کا بھی یہی تھا جو اس سے پہلے تھے، انہوں نے بھی اسی چیز کو اختیار کیا تھا. ایک بات تو یہ. دوسری بات یہ کہ یہ کہنا کہ جی اب اسٹیٹ جو ہے نا وہ اگر ساتھ اگر ہو تو اصولی طور پر یہ تو کام ہی مملکت اسلامیہ کا ہے کہ وہ اسلام کو عملاً طور پر وہ نافذ کرائے. جب وہ نافذ کرائے کہ تو باقاعدہ اس کے پاس قوت ایک نافذہ ہوگی اور ایک مقننہ کہہ لیجیے گا. جب وہ بنائے گی قانون ساز قرآن کی روشنی کے اندر، قرآن سے روشنی، تو پھر وہ قوت نافذہ اس کو عمل درآمد کرے کہ وہ زیادہ آسانیاں پیدا ہو جائیں گی. لیکن یہاں جو صورتحال ہے کہ وہ اسٹیٹ نے اس چیز کو اپنے اختیار سے بالکل ماورا کر دیا ہے اور اس نے آزاد چھوڑ دیا ہے، جس کی بنا پر یہ چیزیں سامنے آ رہی ہیں. اگر ادروائز وغیرہ دیکھا جائے تو یہ اسٹیٹ ہی کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اسلام کی اصل تعلیمات پر عمل درآمد کرائے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، یہ جو اجتماعی اجتہاد کی جب ہم بات کرتے ہیں، اس کی جو عملی صورتیں ہیں اس کی طرف جب ہم آتے ہیں، تو ایک ریاست کے تحت اگر یہ ادارہ اس طرح سے منظم ہونے لگے جس کے تحت آپ علماء کو بھی شریک کریں، ماہرین علوم کو بھی شریک کریں اور پھر اس کے بعد ایک رائے قائم کریں، تو اس کو ریاست کے اندر نفاذ کی شکل کیا اس کے علاوہ بھی کوئی ہے کہ پارلیمنٹ کی منظوری سے کوئی رائے کو اختیار کر لیا جائے؟ جہاں تک ریاست کا تعلق ہے تو میں ابھی بھی یہ کہوں گا کہ ادارے بے شک بننے چاہیے. اس کا فائدہ ہے اجتماعی اتحاد میں. سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ دوسرے مکاتب کا درمیان میں آنے کا راستہ کھل جاتا ہے. اگر ہم اپنے گھر میں بیٹھیں گے تو اپنے مکتب کے مطابق کریں گے، لیکن جب میں آپ کی بات ہی نہیں سنوں گا تو مجھے پتہ بھی نہیں چلے گا. دیکھیں، گفتگو میں سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کو اپنی خامیوں کا پتہ لگتا ہے، اپنی کمزوریوں کا پتہ لگتا ہے. تو اجتماعی اتحاد میں یہ فائدہ ہے. جہاں تک حکومت ہے، حکومت بھی کرے، ادارے بھی ہے، اس وقت اسلامی نظریاتی کونسل ہے، دوسرے ملکوں میں بھی ہے. اس میں یہ پرابلم ضرور آتی ہے کہ اسٹیٹ کی جو مداخلت ہے دین میں، مکتب کی امپلیمنٹیشن میں، اس سے ہم انکار نہیں کر سکتے کہ اسٹیٹ آج بڑے اچھے لوگ ہیں، وہ بالکل عدالت کے ساتھ جو ہے وہ فیصلہ کرتے ہیں، تمام مکاتب فکر کے علماء کو راستہ دیتے ہیں، جو بھی اختلاف کرنے والا ہے اس کو بھی اہمیت دیتے ہیں. لیکن کل کو ایسا حکمران آ جائے کہ جس کے کوئی ذاتی مفادات ہوں تو وہ اپنے مطابق اس ادارے کو ڈھالے گا. لہذا اسٹیٹ جو ہے اس کو اپنے ادارے بھی بنائے، لیکن جو انڈیویجول لیول پر جو ادارے موجود ہیں اجتماعی اتحاد کے جو گفتگو ہے اس سے استفادہ بھی کریں. اپنی طور پہ آپ کی بات صحیح ہے، لیکن اس کو میں تھوڑا سا تفہیم مزید اس کی مولانا، کہ ایک تو یہ ہے کہ اجتہاد تو ہو رہا ہے، علماء اپنی انفرادی حیثیت میں کر رہے ہیں، علماء نے ادارے بھی بنائے ہیں، اہل علم نے ادارے بنائے ہیں، وہ کام کر رہے ہیں. ایک یہ ہے کہ ریاست یہ فیصلہ کرتی ہے کہ ہمیں کس رائے کو اختیار کرنا ہے، یعنی ہم اس کی جو نفاذ کا پہلو ہے، ایک مسئلے پہ 3 آراء ہیں، 4 آراء موجود ہیں. ریاست یہ فیصلہ کرتی ہے کہ ہمیں اس میں سے کسی ایک رائے کو اختیار کر کے اس کو قانون ریاست بنا دینا ہے. اس میں ایک شکل تو یہ ہے کہ وہ علماء کی ایک مجلس بلائے، علماء کی مجلس بٹھائے اور وہ جس بات کی طرف رہنمائی کریں اس کو اختیار کر لے. ایک یہ ہے کہ اس کے پاس ایک پارلیمنٹ موجود ہے. پارلیمنٹ خود کوئی رائے قائم نہیں کرتی، لیکن وہ معاشرے میں موجود آراء اہل علم جو دے چکی ہیں ان میں سے کسی رائے کا انتخاب کر لیتی ہے. یہ جو شکل ہے پارلیمنٹ کی، اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں اور کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس طرح سے اجتماعی اتحاد، یعنی وہ انفرادی آراء اپنے طور پہ موجود رہیں گی، ان کو یہ حق حاصل رہے گا کہ علمی طور پر بیان کرتے رہیں، لیکن ریاست کی سطح پہ وہ نافذ ہو جائے گی جس کو پارلیمنٹ اختیار کر لے گی؟ میرا خیال یہ ہے کہ ہماری حکومتیں اتنا دباؤ کا شکار ہیں مغرب کی طرف سے اور یہود و نصارہ کی طرف سے کہ وہ اتنی بڑی جرت کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. وہ یہ چاہتے ہیں کہ جس طرح عیسائی اداروں میں یہ ہوا کہ وہاں چونکہ مذہب اور ریاست بالکل الگ ہے، یہاں بھی یہ چاہتے ہیں کہ مذہب انسان کا ذاتی معاملہ ہو اور ریاست کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہ ہو. تو اس لیے آئینی طور پہ پابند ہیں. میں عرض کرتا ہوں آئینی طور پر وہ کس کس بات کے پابند ہیں اور اس کی کتنی پابندی کر رہے ہیں، یہ تو ہمارے سامنے ایک بڑا کھلا منظر ہے. لیکن جہاں تک تعلق ہے اس بات کا کہ پارلیمنٹ یا کوئی ادارہ، ہمیں اس میں پارلیمنٹ کو حق دینے میں بھی کوئی انکار نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ پارلیمنٹ کے انتخابات کے لیے الیکشن کمیشن وہ اصول اور ضابطے طے کرے اہلیت کے لیے کہ
یہ لوگ جو ہیں وہ اجتہاد کرنے کے قابل ہیں. میں عرض کر رہا ہوں پارلیمنٹ کے جو ممبران ہیں انہوں نے اجتہاد نہیں کرنا, انہوں نے تو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ سوسائٹی میں یہ جو اجتہاد ہو رہے ہیں ہم ان میں سے فلاں رائے کو بطور ریاست کے قانون کی قبول کر رہے ہیں. نہیں, اس کی تو عملی تجویز جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ ایک ادارہ قائم کرے اجتہاد کے لیے. مثلا اسلامی نظریاتی کونسل ہے, اس میں وہاں ایسے لوگوں کو بٹھائے کہ جو لوگ اجتہاد کرنے کی اہلیت رکھتے ہوں اور وہ ایک متفقہ رائے پارلیمنٹ کے سامنے پیش کریں اور پارلیمنٹ اس پر قانون سازی کرے. ہم تو اب تک یہ مطالبہ کرتے چلے آ رہے ہیں کہ اسلامی نظریاتی کونسل کی سفارشات جو ہیں انہیں پارلیمنٹ میں لایا جائے اور ان کے مطابق قانون سازی کی جائے. لیکن اگر وہ کوئی ایسا ادارہ قائم نہیں کرتے اہل علم کا اور انفرادی طور پر جو ہے وہ جو اجتہاد ہو رہے وہ تو جمع کرنا ایک ایسا پانڈورا بکس کھولنا ہے اور وہ بہت سی یعنی اتنے مشقت میں اپنے آپ کو ڈال دینا ہے. یا تو وہ تمام سکہ علماء پر ایک ادارہ قائم کرے یا اسلامی نظریاتی کونسل میں ایسے لوگوں کو لے جائیں کہ جو اہل ہوں اجتہاد کے, جب وہ ایک رائے کر کے ایک سفارش پارلیمنٹ اس پر قانون سازی کرے. پروگرام میں حاضر خدمت ہوتے ہیں لیکن تھوڑی دیر کے بعد. جی ڈاکٹر صاحب, یہ جو بات ہو رہی تھی ابھی پارلیمنٹ کے اجتہاد کی کہ وہ خاص موضوعات پہ اجتہاد کرے اور بعض کو علماء پہ چھوڑ دے, اس پہ آپ کیا کہتے ہیں؟ پارلیمنٹ کے حوالے سے جو یہ ابھی بات ہو رہی ہے, میں یہ کہتا ہوں کہ یہ جو پارلیمنٹ کے نمائندے ہیں, آپ جب ان کو دوسرے ہر چیز میں انہیں اختیار دے رہے ہیں کہ آپ کا جو کچھ بھی ہے وہ ان کے ہاتھ میں, قوانین جتنے بھی ہیں انہوں نے پاس کر رہے ہیں, تو آپ اس میں ڈفرینشیٹ نہیں کر سکتے کہ وہ دینی حکم ہے یا غیر دینی حکم ہے. وہ پارلیمنٹ کے نمائندے ہی ہیں کہ جنہوں نے جو موجودہ اجتہادات ہیں ان میں سے جس کو بھی انتخاب کرنا ہے پارلیمنٹ میں لانا ہے. یہ سارا کا سارا اختیار انہی کے پاس ہے, اور یہ اس سے ہم یہ توقع نہ کریں کہ کوئی حکم خدا واقعہ نافذ ہو جائے گا یا کوئی صحیح حکم, بلکہ جس طرح دوسری چیزوں میں پارلیمنٹ کے نمائندے غلطی کر سکتے ہیں اس میں بھی کر سکتے ہیں. اختلاف کا ایک حل ہے, یہ رفع نزاع کے لیے ہے. ادروائز کوئی دوسری اگر اچھی پاسبلٹی ہے تو وہ سامنے لائیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے پاس اور کوئی راستہ نہیں ہے, تو اسی راستے کو اپنانا چاہیے. جی, اجتماعی اجتہاد میں عرض کروں, اجتماعی اجتہاد کا جو ذکر آپ کر رہے ہیں, پارلیمنٹ میں جو کم از کم پاکستان جیسے ملک میں جو پارلیمنٹ ہے اس میں تو مذہبی جماعتیں بھی ہیں جو الیکٹ ہو کے آتی ہیں. اس وجہ سے اگر فرض کیجئے علماء الیکٹ ہو کے آ رہے ہیں اور وہ بھی اسی مجلس کا حصہ ہیں تو وہ ایک طرح سے رابری کر سکتے ہیں. جب بھی اس قسم کی قانون سازی ہو پارلیمنٹ کرے تو وہ اپنا ویو پوائنٹ دے سکتے ہیں, لیکن اگر میجورٹی کو قابل قبول نہیں تو پھر لا اسی کے بعد بنے گا جو کہ میجورٹی کے بیسس پر ہوگا. جی, اس کے اندر گزارش ہے کہ اجتہاد کرنے کے لیے جو اپنی شرائط ہیں اگر ہم کو ملحوظ خاطر نہیں رکھیں گے تو یہ سارا نظام جو ہے اپسٹ ہو جائے گا. عدلیہ کا اپنا ایک سسٹم ہے, آپ ایک میڈیکل سائنس کے ماہر کو لا کر بٹھاتے ہیں آپ جج کے طور کے اوپر, وہ بیڑا غرق کر دے گا سارے کے سارے فیصلوں کا. اسی طرح ایک عدلیہ ایک جج صاحب ہے ان کو بٹھا دیں آپ کسی انجینئرنگ لائن کے اندر آ کر, وہ تو ختم ہو جائے گا سارا. اس لیے اس مقننہ کے لیے ضروری ہے کہ وہ افراد ہمارے معاشرے کے اندر مقننہ کے اندر جو سیاسی جماعتیں وہ دیتی ہیں کرتی ہیں ان کے اندر کیا صلاحیت ہے اجتہاد کرنے کی. اس سے اختلاف نہیں ہو رہا, ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اجتہاد تو وہی کرے گا جو اس کی صلاحیت رکھتا ہے, جو اس کے لیے کوالیفائی کرتا ہے, لیکن یہ کہ کس اجتہاد کو ریاست کا قانون بنایا جائے یہ فیصلہ مقرر نہ. ایک تو یہ ہے کہ آپ وہ ادارے جو اسی کام کے لیے بنائے گئے ہیں ان کی سفارشات قبول کریں, آپ جو اسلام کی روشنی کے اندر پیش کریں, ایک بات یہ. اور دوسری بات یہ کہ وہ جو کچھ بنے گا قانون سازی ہوگی وہ سواد اعظم کے اعتبار سے ہوگی, اتبع سواد الاعظم. حضور کا فرمان ہے جو میجارٹی کے